السلام علیکم۔ اس شہر کے پرانے محلے میں ایک بڑی سی حویلی تھی جس کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے جس کی عمر 70 برس سے اوپر ہے، مگر اس کی شادی ایک 18 سالہ لڑکی سے ہوئی ہے۔ حویلی کے اندر کی کہانی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر باہر والوں کے لیے یہ ایک معمہ تھا جس پر ہر کوئی اپنی رائے دیتا۔ کچھ کہتے کہ لڑکی کے والدین نے اسے مال کے لیے بیچ دیا، تو کچھ یہ سمجھتے تھے کہ شاید لڑکی خود ہی کسی مجبوری کا شکار ہو گئی ہو۔ مگر سچ تو وہی دو جانے تھے جو اس حویلی کی دیواروں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ رحمت اللہ، جو کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھا، ایک امیر تاجر تھا جس کی زندگی میں سب کچھ تھا مگر ایک بیوی۔ اس کی پہلی شادی جوانی میں ہوئی تھی، مگر بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ تنہا رہ گیا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ایک کالج جاتی لڑکی پر پڑی، ثنا، جو کہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی معصومیت نے رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے ثنا کے گھر والوں سے رشتہ مانگا اور انہیں اپنی دولت کا لالچ دے کر راضی کر لیا۔ ثنا، جو کہ ابھی زندگی کے رنگین خواب دیکھ رہی تھی، اچانک ایک بوڑھے شوہر کی بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد ہی ثنا کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی کتنی بدل چکی ہے۔ رحمت اللہ اس سے پیار تو کرتا تھا مگر عمر کے فرق نے ان کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر نوجوانوں جیسی باتیں نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ اس کے ساتھ کہیں جا سکتا تھا۔ گھر کی چار دیواری میں ثنا خود کو قیدی محسوس کرنے لگی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو وہ تھا جو رات کے اندھیرے میں سامنے آیا۔ رحمت اللہ عمر رسیدہ ہونے کے باعث اپنی شادی کی رات بھی اپنے فرائض ادا نہ کر پایا۔ ثنا نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر جب یہ سلسلہ ہفتوں تک چلتا رہا تو اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی اگر آپ میرا حق ادا نہیں کر سکتے؟ ثنا نے ایک دن غصے سے کہا۔ رحمت اللہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ بیٹی، میں نے سوچا تھا کہ تمہاری زندگی سنوار دوں گا، تمہیں سب کچھ دوں گا، مجھے آپ کے مال کی نہیں ایک شوہر کی ضرورت ہے۔ ثنا نے آنسوؤں میں گرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات سن کر رحمت کا دل ٹوٹ گیا مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ طبیعت اور عمر دونوں ہی اس کے خلاف تھے۔ ثنا نے ایک دن غصے میں کہہ دیا، اگر آپ میرا حق ادا نہیں کر سکتے تو میں کسی اور سے رشتہ جوڑ لوں گی۔ یہ سن کر رحمت اللہ کا دل دھڑکا مگر وہ کچھ بول نہیں پایا۔ وہ جانتا تھا کہ ثنا جوان ہے اور اس کی خواہشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر سماج کا ڈر تھا کہیں اس کی بیوی کی بات سچ نہ ہو جائے۔ اسی خوف نے اسے اور بھی کمزور کر دیا۔ ثنا نے اپنی زندگی کو ایک جہنم سمجھ لیا۔ وہ کالج جانا چاہتی تھی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، مگر رحمت کے گھر میں اسے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی گئی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی خود سنوارے گی۔ محلے میں ایک نوجوان لڑکا عابد، جو کہ اکثر کالج کے راستے میں ملتا تھا، اس سے بات چیت شروع کر دی۔ عابد نے ثنا کی اداسی کو بھانپ لیا اور اس سے دوستی کر لی۔ دن گزرتے گئے اور ثنا اور عابد کے درمیان تعلقات گہرے ہوتے گئے۔ ایک دن ثنا نے رحمت اللہ سے کہہ دیا کہ وہ عابد سے ملتی ہے اور اگر رحمت نے اسے روکا تو وہ گھر چھوڑ دے گی۔ رحمت اللہ بے بسی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ تو نہیں جو اسے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک رات جب ثنا دیر سے گھر لوٹی تو رحمت اللہ نے اسے روک لیا۔ ثنا، تمہیں عابد سے ملنا بند کرنا ہوگا۔ لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ محلے کی گلی کوچوں میں، بازاروں میں، حتیٰ کہ مسجد کے باہر بھی رحمت اللہ اور اس کی جوان بیوی کے تعلق پر سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ کچھ کہتے بوڑھے نے جوان لڑکی سے شادی کر کے اپنی بربادی مول لے لی ہے، تو کچھ یوں طنز کرتے، لڑکی دولت کے لیے بیٹھی ہے، اب مزہ چکھ رہی ہوگی، مگر کوئی بھی ان کے دکھ کو نہیں سمجھتا تھا۔ ثنا اب کھلم کھلا عابد سے ملنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی ہے، مگر اس کی بے چینی اور تنہائی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔
ایک دن جب وہ دونوں شہر کے کنارے ایک ویران پارک کو تھام لیا، ثنا تمہیں یہ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، تم میری ہو سکتی ہو، اگر تم چاہو تو ہم بھاگ کر شادی کر سکتے ہیں۔ ثنا کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، کیا وہ واقعی ایک بوڑھے شوہر کو چھوڑ کر ایک نوجوان کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ سماج کا خوف، رحمت کی بے بسی اور اپنی بے چینی سب کچھ الجھ کر رہ گیا۔ مگر پھر اس نے سوچا، کیا رحمت نے اس سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کی؟ کیا وہ اپنی جوانی کسی ایسے شخص کے لیے قربان کر دے جس کے پاس اسے دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو؟ اسی شام جب وہ گھر واپس لوٹی تو رحمت اللہ دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ ثنا تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے اور میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ اس نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ طلاق نامہ ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ثنا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی وہ آزاد ہو سکتی تھی؟ مگر پھر اس نے رحمت کی آنکھوں میں چھپا درد دیکھا، وہ درد جو کسی کے جانے کے بعد ہی سامنے آتا ہے۔ اس نے کاغذ کو ہاتھ لگایا تو رحمت نے آہستہ سے کہا، صرف ایک شرط ہے، ایک بار پھر میرے ساتھ کھانا کھا لو جیسے پہلے کھاتے تھے۔ ثنا نے ہاں میں سر ہلایا۔ رات کو جب وہ دونوں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے تو رحمت نے اس کے ہاتھ سے پہلی روٹی بنائی جیسے شادی کے بعد پہلے دن بنائی تھی۔ اس نے کہا، مجھے معلوم تھا یہ دن آئے گا، میں نے تمہیں پا لیا تھا مگر تمہارے خوابوں کو پورا نہ کر سکا۔ صبح ہوتے ہی ثنا اپنا سامان باندھ چکی تھی۔ رحمت اللہ حویلی کے دروازے پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ دن آیا جب لوگوں نے سنا کہ ثنا اور عابد نے اپنی حویلی میں تنہا رہ گئے، مگر اس کے دل میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ مہینوں بعد جب ثنا اپنے نئے گھر میں خوش تھی، اسے ایک خط ملا۔ رحمت اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ خط میں اس کی وصیت تھی کہ اس کی تمام جائیداد ثنا کے نام کر دی جائے۔ آخری سطور میں لکھا تھا، تمہارا ادھورا وصال میرے لیے مکمل فاصلہ تھا، اب جب کہ میں نہیں رہا تم آزاد ہو۔ ثنا نے خط پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ رحمت نے اسے صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی موت کے بعد بھی اس کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا۔ اس دن اس نے جان لیا کہ محبت کبھی عمر نہیں دیکھتی، وہ صرف دینے والے کے دل کی گہرائی دیکھتی ہے۔ ثنا نے خط ہاتھوں میں تھامے سوچا، کیا واقعی رحمت اللہ اس سے پیار کرتا تھا یا صرف اس کی جوانی کو اپنی تنہائی کا مداوا سمجھتا تھا؟ مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ رحمت اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ اب عابد کی بیوی تھی۔ عابد سے شادی کے بعد ثنا کی زندگی بالکل بدل گئی۔ جہاں رحمت کی موجودگی میں اس کا ہر دن ایک اذیت تھی، وہیں عابد کے ساتھ ہر لمحہ ایک نیا جوش، ایک نیا جنون تھا۔ شادی کی پہلی رات کو ثنا کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ جب عابد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تو اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک عورت ہونے کا مطلب کیا تھا۔ عابد جوان تھا، توانا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ثنا نے اپنی پہلی حقیقی خوشی پائی۔ وہ رات جب ختم ہوئی تو ثنا کے رومانوی خواب حقیقت میں بن چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ثنا اور عابد کا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ عابد جذباتی تھا، پرجوش تھا اور ثنا کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا۔ رحمت کے ساتھ گزرے گئے وہ خالی لمحات اب عابد کی محبت میں ڈوب چکے تھے، مگر کہانیاں کبھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ عابد کو نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ ثنا تنہا رہ گئی۔ اکثر راتیں وہ رحمت کی حویلی کے خواب دیکھتی جہاں وہ اکیلی تھی مگر محفوظ تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، کیا اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ کیا رحمت کی خاموش قربانی کو ٹھکرا کر اس نے اپنی قسمت کے ساتھ انصاف کیا تھا؟ پھر ایک دن عابد واپس آیا مگر وہ وہی عابد نہیں تھا۔ اس کے رویے میں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ چڑچڑا ہو گیا تھا، بات بات پر غصہ کرتا تھا،
پہلے تو اس نے صبر کیا، مگر جب ایک رات عابد نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے رحمت کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بوڑھا شوہر جس نے کبھی اسے گھٹنے بھر کر بھی نہیں دیکھا، اب ثنا سمجھ چکی تھی کہ محبت صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں۔ رحمت نے اسے چاہا تھا مگر اس کی خوشی کے لیے اسے آزاد کر دیا تھا۔ عابد نے اسے چاہا تھا مگر اپنی خواہشات کے لیے۔ ایک دن ثنا نے عابد کو چھوڑ دیا، وہ رحمت کی حویلی واپس آ گئی جو اب قانونی طور پر اس کی ملکیت تھی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر اس نے سوچا شاید رحمت کی محبت ہی سب سے حقیقی تھی۔ وہ ادھورا وصال مکمل فاصلہ بن چکا تھا، مگر اس فاصلے نے ہی ثنا کو سکھایا تھا کہ پیار کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس ایک دل چاہتا ہے اور دوسرا سمجھ جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔